پہلا جو کافر تھا نا وہ شیطان تھا، اور یہ بھی وہی کافر ہے. ایک کافر کا لفظ انہوں نے استعمال کیا میرے لیے. آپ اندازہ کریں، ہم ان لوگوں کو حافظہ اللہ کہتے ہیں، ان کے امام کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اور یہ ہمیں کافر کہتے ہیں. ہم تمام اختلافات کے باوجود ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے قائل، اپنی کوئی چندہ بک نہیں بنائی، کوئی مسجد نہیں بنائی، کوئی فرقہ لانچ نہیں کیا، انہی کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. ان کی زندگی موت کا مسئلہ چندے وہ انہی کو دیتے ہیں، پھر بھی ہمیں کافر اور شیطان کے ساتھ ملا رہے ہیں. اندازہ کریں. چلیں، اس کا ایک فائدہ ہوا ہے کہ انہوں نے آپس کے جو اختلافات تھے فرقوں کے وہ بھلا دیے ہیں. شیطان کے بعد سیدھے میرے اوپر آگے چڑھ رہے ہیں. اندازہ کریں. اور ان کے بڑوں کی بھی یہی سنت رہی ہے. خود اعلیٰ حضرت نے احکام شریعت میں جب ان سے پوچھا گیا کہ بتائیں یہ جو وہابی ہیں، اور ساتھ پھر اس نے مینشن کیا کہ دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، رافضی، قادیانی کافروں کو بھی ساتھ ذکر کیا. نیچری یعنی سر سید احمد خان کے ماننے والے لوگ جو نیچر میں بلیو کرنے والے ہیں، ان ساروں کے ذبیحے کے بارے میں اعلیٰ حضرت سے جب پوچھا گیا، اور یہ چھاپی کس نے؟ باپا جانی نے کتاب چھاپی ہے، دعوت اسلامی والوں نے احکام شریعت. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی ہمارے بعد کڑوے کڑوے بھائی بن گئے ہیں. انہوں نے یہ کتاب چھاپی بھی ہے. اعلیٰ حضرت سے جب پوچھا گیا کہ ان کے ذبیحے کا کیا حکم ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہابی، خواہ وہ دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں، اور قادیانی کافروں کو ساتھ ذکر کر کے کہا کہ یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے کر ذبیحہ کریں گے، ذبیحہ مردار رہے گا، یہ سب کے سب مرتد یعنی واجب القتل ہے. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. ہاں، یہودا نصارہ نال یاریاں نے سانو کہنا نہیں، یہود و نصارہ دا ایجنٹ. ہاں. پھر ملفوظات اعلیٰ حضرت کے پہلے حصے کے اندر جو اعلیٰ حضرت نے خود پروف ریڈنگ کی ہوئی ہے اس کی، اور اس کی شان میں ایک قطعہ بھی لکھا ہے، اور یہ جمع ان کے بیٹے نے کیا ہے، مصطفیٰ رضا خان نوری، جو 1981 میں فوت ہوئے. اعلیٰ حضرت 1921 میں فوت ہوئے، بیٹا ان کا 1981 میں فوت ہوا، مصطفیٰ رضا خان نوری، جس کی وہ نعت ہے، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. انہوں نے یہ ملفوظات جمع کیے، اور پہلے حصے کی پروف ریڈنگ اعلیٰ حضرت نے خود کی، اور پہلے حصے میں یہ فتویٰ موجود ہے کہ میرے ابا جان سے پوچھا گیا کہ کیا ہم وہابیوں کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، تو فرمایا وہابیوں کی نہ نماز ہے، نہ جماعت ہے. ان کی تو اپنی نہیں ہو رہی ہے، تو تمہاری کہاں سے ہوگی. پھر پوچھا گیا کہ وہابیہ کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں، تو جواب اعلیٰ حضرت نے کمال دیا. وہ کہتے ہیں کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے، یعنی ڈائریکٹ کافر لکھا. لہٰذا یہ مصباحی صاحب نے اگر مجھے کافر کہا ہے نا، تو ان کے بڑے بھی یہی کچھ کرتے تھے. ہم صرف کفریہ عبارتوں میں بولتے ہیں، بابوں میں فتویٰ نہیں دیتے، بابوں کی کتابوں میں دیتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت کی ہم نے علمی غلطی پکڑی ہے. یہ کفار کی مساجد نہیں ہے، ان کو کہنا چاہیے تھا کفار کی عبادت گاہیں، کیونکہ کفار کی تو مسجد ہوتی نہیں ہے. ٹیکنیکل غلطی ہے. اور کافر ڈائریکٹ ان کو کہا، وہابیہ کو، دیوبند اور اہل حدیث کو. اور تیسرا سوال ہوا کہ جب یہ اذان دے رہے ہو، تو انہوں نے کہا ان کی اذان بھی نماز کی طرح باطل ہی ہے. البتہ اللہ کا نام آئے یا نبی علیہ السلام کا نام آئے تو تم عز وجل اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لو. باقی اذان بھی نہ دی باطل تے، نماز بھی باطل. تو جن بزرگوں کے تم ماننے والے ہو وہ یہی کچھ کرتے تھے. لہذا یہ اسی کا فیض ہے کہ تم نے ایک مسلمان کو ڈائریکٹ کافر کہا، اور میرا کفر بیان نہیں کیا کہ بھئی کیا میں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا تمہارے بزرگوں کی طرح؟ کیا میں نے تمہارے بزرگوں کی طرح یہ کلیم کیا ہے کہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے؟ ہاں، میں نے تو کوئی ایسی حرکت نہیں کی ہے. علمی پوائنٹ نمبر 7، وہی پرانی رٹ کہ ہمارے ساتھ یہ بیٹھے، انشاءاللہ ہم جواب دیں گے. اچھا، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جب میں ان کے سامنے بیٹھوں گا تو مجھے دیکھ کے ان کے اوپر کوئی علم کی کوئی نئی راہیں کھل جائیں گی جو یہ جواب آ جائے گا میرے سامنے بیٹھنے سے. جواب بھائی میں یہ تو اتنے عرصے سے تمہارے سارے بڑوں کو بتا رہا ہوں گستاخانہ عبارتیں، نجی محفلوں میں وہ مانتے ہیں کہ یہ باتیں ٹھیک ہیں جو یہ کہہ رہا ہے، لیکن اوپر آ کے کہتے ہیں گستاخ ہے گستاخ ہے گستاخ ہے. تو مجھے بٹھا کے تمہیں کیا ملنا ہے؟ لیکن چونکہ میں نے پہلے دن سے صرف آپ کے لیے بات کی تھی مصباحی صاحب، آپ اکیلے
خود بتاتے ہیں میں تو اکیلا ڈرائیو کر کے چلا جاتا ہوں, یہ انجینئر کو اتنا ڈر اسی لیے ہے کہ یہ کرتا ہے. بھائی مجھے تو چھوڑ دو, باپا جانی اکیلا کسی مسجد میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو اس کا کیا مطلب ہے سب سے بڑا گستاخ باپا جانی ہے؟ تو کہیں گے نہیں ان کو لائف تھریٹ ہے, وہ اس لیے نہیں پڑھتے. کیوں لائف تھریٹ ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آیا نا دار تلے ہوں, کیوں رکھے اس باڈی گارڈ؟ کتنے گیا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون؟ کہانیاں کرا دے رہے ہو. اچھا یہ کہتا ہے میں اکیلا آتا ہوں, تو ٹھیک ہے بھائی آ جا, بھائی باڈی گارڈ بھی لے, اکیلا آ کے بات کر لے, ٹھیک ہے. اور تیرے سے تو ہمیں بڑا پیار ہے یار, ہاں تیری وجہ سے ساری میمز ہیں, یہ ساری بہاریں میمز کی تیری وجہ سے ہیں یار, ہاں. ورنہ میرا یہ دعویٰ تمام علماء کے لیے ہے ایکسکلوڈنگ مصباحی صاحب, کہ جب تک تمہارے بڑے ویڈیو بنا کے نہیں دیتے, یہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھیں, یہ کہتے ہیں مفتی منیب کو بٹھاؤ. میں نے نہیں کہا تھا مفتی منیب کو بٹھاؤ, میں نے یہ کہا تھا کہ تمہارے تو لاکھوں کی تعداد میں ختم نہیں ہوں گے, تو اپنا بڑا ہی ایک دفعہ لانچ کرو, ورنہ میں ایک سے بات کروں گا کہیں گے اسے تو پتہ ہی نہیں ہے. یا اگر چھوٹا بھی لانچ کرنا ہے تو مفتی منیب سے ویڈیو بنوا لو کہ اس چھوٹے کی ہار میری ہار, اس کی جیت میری جیت ہے, تو میں چھوٹو کے ساتھ بھی بیٹھ جاؤں گا. اس سے زیادہ کیا آفر دے سکتا تھا؟ اور مصباحی صاحب آپ کے لیے تو یہ بھی نہیں ہے, آپ آ جائیں بس, ہاں لیکن اتوار کے علاوہ نہیں آنا, اتوار والے دن آنا ہے, ٹھیک ہے. اور آپ کے پاس تو میں نے 12 بندے بھیجے ہیں, اور آپ کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں ادھر جانا, میں نے نہیں اس کے ساتھ بیٹھنا, تو پھر ویڈیو میں آ کے کیوں کہہ رہے ہو کہ یہ میرے ساتھ نہیں بیٹھتا, میرے ساتھ نہیں بیٹھتا, صرف تماشا لگانے کے لیے. اور یہ بھی مجھے شوق نہیں ہے, چونکہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو کبھی وسوسہ آتا ہے کہ ساتھ بیٹھنے سے کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا, یا ان کے ماننے والے ان کو کہتے ہیں کہ جی یہ سامنے بیٹھتا ہے کیوں نہیں ہے, کیونکہ قرآن و سنت کے دلائل اگر اتنے محکم ہے تو سامنے بیٹھ کے بات کرے. تو بھائی صرف مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ پہ 5 لاکھ علماء نے بیعت کی ہوئی ہے, مجھے تو عمر نو بھی مل جائے تو میں بیٹھ نہیں سکتا ان کے ساتھ. تو بہتر یہی ہے کہ ایک بڑا لانچ کرو, مفتی منیب کو, مفتی تقی عثمانی کو, ساجد میر کو, ساجد نقوی کو, اور یہ بھی تمہارے کہنے کے اوپر, مجھے کوئی شوق نہیں ہے.